محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام، ایمان، کفر اور شرک کا بیان سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اختصار کا لحاظ کرتے ہوئے بہت زیادہ عربی و فارسی متنوں کو نہ پڑھ کر محض تراجم پر اکتفا کرنے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک روز ہم رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص حاضر ہوا جس کے کپڑے بہت سفید تھے اور بال نہایت سیاہ۔ نہ اس شخص پر سفر کا کوئی نشان تھا اور نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا، یہاں تک کہ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور دو زانو ہو کر اپنے گھٹنے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھٹنے سے ملا دیے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لیے اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ کو اسلام کی حقیقت کے بارے میں آگاہ فرمائیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے اس امر کی کہ خدائے تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدائے تعالی کے رسول ہیں، اور تو نماز ادا کرے، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھے اور خانہ کعبہ کا حج کرے اگر تو اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ اس شخص نے یہ سن کر عرض کیا، آپ نے سچ فرمایا۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہ شخص دریافت بھی کرتا ہے اور خود ہی تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، ایمان کی حقیقت بیان فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو خدائے تعالی اور اس کے فرشتوں، نیز اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور قیامت کے دن پر یقین رکھے اور تقدیر کی بھلائی اور برائی کو دل سے مانے۔ اور چند سطور کے بعد اس حدیث کے آخر میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پھر وہ شخص چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر تک بیٹھا رہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیا تم جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبریل تھا جو تمہیں دین سکھانے کے لیے تمہارے پاس آیا تھا۔ شرح حدیث حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث میں مذکور الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ کے تحت فرماتے ہیں، یعنی اسلام ظاہری اعمال مثلا نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، زکوٰۃ دینے وغیرہ کا نام ہے، اور ایمان نام ہے اعتقاد باطن کا، یعنی اللہ تعالی اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دل سے ماننے کا نام ایمان ہے، اور اسلام و ایمان کے مجموعہ کا نام دین ہے۔ اور وہ جو عقائد کی کتابوں میں مذکور ہے کہ اسلام و ایمان دونوں ایک ہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مومن مسلمان ہے اور ہر مسلمان مومن ہے، اور ان دونوں میں سے کسی ایک کی نفی مسلمان سے نہیں کر سکتے۔ اور حقیقت میں اسلام ایمان کا نتیجہ اور اس کی فرع ہے۔ علماء کرام کے کلام اس مسئلہ میں بہت ہیں، لیکن تحقیق یہی ہے جو بیان کیا گیا۔ پھر حضرت شیخ محقق نے حدیث میں مذکور ان تؤمن باللہ کے تحت فرمایا ہے کہ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ تو خدائے تعالی کی ذات اور اس کی صفات ثبوتیہ و سلبیہ کو دل سے مانے اور تمام عیبوں اور حدوث کی علامتوں سے اس کو پاک و منزہ یقین کرے۔ اور حدیث میں مذکور ورسولہ کے تحت فرمایا کہ یعنی تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان لانا واجب ہے،
اس طرح پر کہ کسی کے درمیان اصل نبوت میں تفریق نہ کرے، تعظیم و توقیر کرنا، نیز نقص کے عیب سے ان حضرات کی بارگاہ عزت کو پاک سمجھنا، اور قبل نبوت و بعد نبوت چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے انہیں معصوم جاننا واجب ہے۔ یہی قول مختار ہے۔ اور جو قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کی طرف عصیان کی نسبت کی گئی اور عتاب فرمایا گیا تو وہ ان کی شان قرب کی بلندی پر مبنی ہے، اور مالک کو حق پہنچتا ہے کہ اولا اور افضل کے ترک پر اگرچہ وہ گناہ کی حد تک نہ پہنچے ہوں، ان پر اپنے بندہ کو جو چاہے کہے اور عتاب فرمائے، دوسرے کی مجال نہیں کہ کچھ کہہ سکے۔ اور اس مقام پر ایک معیار ادب ہے جس کی رعایت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر خدائے تعالیٰ کی طرف سے بعض انبیاء علیہم السلام پر جو کہ بارگاہ الہی کے مقرب ہیں کوئی عتاب یا خطاب نازل ہو، یا ان حضرات کی جانب سے جو کہ خدائے تعالیٰ کے مخصوص بندے ہیں کوئی تواضع، عاجزی اور انکساری کا اظہار ہو جس سے نقص کا وہم ہوتا ہو، تو ہم کو جائز نہیں کہ اس میں دخل دیں اور ان کلمات عتاب یا تواضع کو ان کے حق میں بولیں۔ اور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اجمالی اعتقاد یہ ہے کہ مرتبہ الوہیت اور خدا کی صفات کے علاوہ جو کچھ ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے، اور حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام فضائل و کمالات بشری کے جامع اور سب میں راسخ و کامل ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ خدائے تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدائے تعالیٰ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام فرما دیتا ہے۔ واضح ہو کہ توحید و رسالت کی گواہی کے باوجود اگر آدمی سے کوئی ایسا قول یا فعل پایا گیا جو کفر کی نشانی ہو تو بحکم شریعت مطہرہ وہ کافر ہو جائے گا۔ اشیعۃ اللمعات جلد اول کتاب الایمان کے شروع میں ہے کہ یعنی توحید و رسالت کے تصدیق و اقرار کے باوجود اگر کوئی ایسا کام کرے جس کو شارع علیہ السلام نے کفر کی نشانی اور علامت ٹھہرائی ہو، جیسے بت کو سجدہ کرنا اور زنار یعنی جینوں باندھنا وغیرہ، تو ایسے کاموں کا کرنے والا بھی بحکم شرع کافر ہے، اگرچہ بظاہر توحید و رسالت کی تصدیق و اقرار کرتا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے ماں باپ، بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ یعنی مومن کامل کے ایمان کی نشانی یہ ہے کہ مومن کے نزدیک رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام چیزوں اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب و معظم ہوں۔ پھر چند سطور کے بعد فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زیادہ محبوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حقوق کی ادائیگی میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اونچا مانے، اس طرح کہ حضور کے لائے ہوئے دین کو تسلیم کرے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرے، حضور کی تعظیم و ادب بجا لائے، اور ہر شخص اور ہر چیز یعنی اپنی ذات، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، اپنے عزیز و اقارب اور اپنے مال و اسباب پر حضور کی رضا و خوشی کو مقدم رکھے، جس کے معنی یہ ہیں کہ اپنی ہر پیاری چیز یہاں تک کہ اپنی جان کے چلے جانے پر بھی راضی رہے، لیکن حضور کے حق کو
دبتا ہوا گوارا نہ کرے۔ اور حضرت ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یعنی اس حدیث میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو محبت رکھنے کا حکم ہے اس سے مراد محبت طبعی نہیں، اس لیے کہ وہ اختیار سے باہر ہے اور انسان ایسی چیز کا مکلف نہیں بنایا جاتا جو اس کے اختیار سے باہر ہو، کما قال اللہ تعالی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، بلکہ اس سے مراد محبت عقلی ہے جو اس امر کی تقدیم کو ضروری قرار دیتی ہے جس کی ترجیح کا عقل تقاضا کرے اور جس کے اختیار کر لینے کا عقل مطالبہ کرے، اگرچہ وہ امر خواہش نفس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ مثلا بیمار آدمی کا کڑوی دوا سے محبت رکھنا، یعنی یہ محبت عقلی ہے، چنانچہ وہ دوا کو پسند کر کے اس کی طرف مائل ہوتا ہے اور اس کو بربنائے تقاضائے عقل پیتا ہے، اس لیے کہ وہ یقین رکھتا ہے یا اندازہ کرتا ہے کہ میری تندرستی اس دوا کے پینے میں ہے، اگرچہ اس دوا سے اس کی طبیعت متنفر رہتی ہو۔ پھر چند سطور کے بعد فرماتے ہیں کہ یا اس حدیث میں محبت سے مراد محبت ایمانی ہے جو آپ کی بزرگی، قدر و عظمت اور آپ کے احسان و مہربانی کے سبب قلب مومن میں پیدا ہوتی ہے۔ محبت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ محب اپنے محبوب کی تمام خواہشوں کو دوسرے لوگوں یہاں تک کہ اپنے عزیز اور خود اپنی ذات کی اغراض پر ترجیح دے۔ اور چونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبت کیے جانے کے تمام اسباب یعنی خوبصورتی، خوش خلقی، کمال بزرگی اور کمال احسان کے جامع ہیں، اور ایسے جامع ہیں کہ آپ کے سوا کوئی دوسرا اس جامعیت کو نہیں پہنچ سکتا، لہٰذا آپ ہر مومن کے نزدیک اس کے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہونے کے مستحق ہیں، تو مومن کے تئیں اس کے غیر سے بدرجہ اولا آپ محبوب ہوں گے، خاص کر اس صورت میں کہ آپ اس محبوب حقیقی یعنی خدائے تعالیٰ کی طرف سے رسول ہیں اور خدا تک پہنچانے والے اور اس تک رسائی کا راستہ بنانے والے اور اس کی بارگاہ جبروت میں عزت و عظمت والے ہیں۔ خدائے تعالیٰ زمان و مکان سے پاک ہے، اس کے لیے زمان و مکان ثابت کرنا کفر ہے۔ خدائے تعالیٰ کو اللہ پاک یا اللہ تعالیٰ کہنا چاہیے، اللہ میاں کہنا ممنوع و ناجائز ہے۔ اگر کسی نے خدائے تعالیٰ کے لیے بوڑھو یعنی بڈھے کا لفظ استعمال کیا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ کوئی شخص بیمار نہیں ہوتا یا بہت بڈھا ہے مرتا نہیں، اس کے لیے یہ نہ کہا جائے کہ اللہ اسے بھول گئے ہیں۔ جو بطور تمسخر اور ٹھٹھے کے کفر کرے گا وہ بھی کافر و مرتد ہو جائے گا، اگرچہ کہتا ہو کہ میں ایسا اعتقاد نہیں رکھتا، جیسا کہ در مختار باب المرتد میں ہے، من ہزل بلفظ کفر ارتد وان لم یعتقدہ للاستخفاف۔ اور شامی جلد سوم صفحہ نمبر 293 پر بحر الرائق سے ہے، والحاصل ان من تکلم بکلمۃ الکفر حاضلا او لاعبا کفر عند الکل ولا اعتبار باعتقادہ کما صرح به فی الخانیہ۔ کسی نبی کی شان میں گستاخی و بے ادبی کرنا یا ان کے لیے کوئی عیب ثابت کرنا کفر ہے۔ قرآن مجید کی کسی آیت کو عیب لگانا یا اس کی توہین کرنا یا اس کے ساتھ تمسخر کرنا کفر ہے۔ مثلا اکثر داڑھی منڈے کہتے ہیں کلا سوف تعلمون، جس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کلا صاف کرو، یہ قرآن مجید کی کھلی ہوئی تحریف ہے اور اس کے ساتھ مذاق و دل لگی بھی، اور یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔ کسی سے نماز پڑھنے کو کہا، اس نے جواب دیا تم نے نماز پڑھی کیا فائدہ ہوا، یا کہا بہت پڑھ لی اب دل گھبرا گیا، یا کہا پڑھنا نہ پڑھنا دونوں برابر ہے، غرض
اس قسم کی بات کرنا کہ جس سے فرضیت کا انکار سمجھا جاتا ہو یا نماز کی تحقیر ہوتی ہو، یہ سب کفر ہے۔ کسی سے روزہ رکھنے کو کہا، اس نے جواب دیا کہ روزہ وہ رکھے جسے کھانا نہ ملے، یا یہ کہا کہ جب خدا نے کھانے کو دیا ہے تو بھوکے کیوں مریں، یا اسی قسم کی اور باتیں جن سے روزہ کی حد کو تحقیر ہو، کہنا کفر ہے۔ ماہ رمضان میں علانیہ دن میں کھانے سے منع کرنے پر یہ لفظ بولنا کہ جب اللہ کا ڈر نہیں ہے تو لوگوں کا کیا ڈر، کفر ہے۔ علم دین اور علماء کی توہین بے سبب، یعنی محض اس وجہ سے کہ وہ عالم علم دین ہے، کفر ہے۔ کفر کسے کہتے ہیں تو سنیں، جن باتوں کا پیش کرنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہو، ان میں سے کسی ایک بات کا انکار کرنا اصطلاح شرع میں کفر ہے۔ غیار اور زنار یعنی جینوں وغیرہ کے استعمال کو کفر اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ امر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تکذیب کا نشان ہے، اور ظاہر یہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مانے گا وہ ایسی چیزوں کے استعمال کی جرأت نہیں کر سکتا۔ شرک کیا ہے تو سنیں، الاشراک هو اثبات الشریک فی الالوہیہ بمعنی وجوب الوجود کمال المجوس او بمعنی استحقاق العبادہ کمال عبدۃ الاصنام، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو واجب الوجود ماننا جیسا کہ مجوسیوں کا عقیدہ ہے، یا کسی غیر خدا کو لائق عبادت سمجھنا جیسا کہ بت پرستوں کا اعتقاد ہے، یہ شرک ہے۔ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ شرک تین طرح پر ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو بھی واجب الوجود ٹھہرائے، دوسرے یہ کہ خدائے تعالیٰ کے سوا کسی اور کو خالق جانے، تیسرے یہ کہ خدائے تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کرے یا اسے مستحق عبادت سمجھے۔